سال سے اللہ اللہ کیا، تو نے اتنی سال سے اللہ کی عبادت کی، آج تھوڑے سے ذائقے کے لیے، آج تھوڑے سے مزے کے لیے تو بھٹک گیا، لیکن یاد رکھ اے میرے نفس، تجھے اللہ جب جہنم میں جلائے گا تو کیا حال ہوگا تیرا، اس جہنم کی آگ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ملے گا۔ دل میں خوف الہی ہوا، دل میں اللہ کا ڈر ہوا، فوراً وہاں سے چل دیے۔ اس عورت نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میرا گانا نہیں سننا، میرے سے گفتگو نہیں کرنی، میری بات نہیں سننی، میرے حسن کو نہیں دیکھنا۔ انہوں نے الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ وقال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، معزز سامعین اکرام اور اسٹیج پر بیٹھے علماء اکرام اور حاضرین مجلس، الحمدللہ آپ آج مغرب کے بعد سے اور عشاء کی نماز کے بعد سے تو متواتر الحمدللہ اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول کے کلام کو، نعتیہ کلام کو اور علماء کرام کو آپ مستفیض، ان کی باتیں سن کر مستفیض ہو رہے تھے۔ آج کی جو رات ہے وہ شب برات، بڑی مبارک رات ہے، عظمت والی برکت والی رات ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی انسان، ہے کوئی بندہ ہم سے مغفرت چاہنے والا، ہم اس کی مغفرت فرمائیں۔ میں ایک واقعے کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور ان سے لوگوں نے جا کر شکایت کی اور یہ کہا حضرت ہماری بستی کے اندر ایک فاحشہ عورت رہتی ہے، ایک بدکار عورت رہتی ہے، ایک زانیہ عورت رہتی ہے، جو نوجوان بچوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، جو بوڑھوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور ہم اس کی غلطی سے عاجز آ چکے ہیں۔ ہم آپ کے پاس بستی والے اس وجہ سے آئے ہیں اکٹھا ہو کر کہ آپ یا تو اس کی پٹائی کریں یا آپ اس کے حق میں بددعا کریں، کوئی سا بھی کام آپ کر لیں، کیونکہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کے بارے میں ہم نے اپنے اکابرین سے سنا تھا، اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ آپ جو اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہم آپ کے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ آپ اس کے حق میں بددعا فرما دیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ لوگ شام کے وقت آئے تھے۔ آپ نے فرمایا آج تو مجھے ٹائم نہیں، لیکن انشاءاللہ ضرور کل آپ کے پاس آؤں گا، آپ کے درمیان آؤں گا، آپ کی بات کو سنوں گا، اور آپ کی بات کو سننے کے بعد اس پر جو بھی اللہ میرے دل میں فیصلہ ڈالیں گے اس فیصلے کو کروں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اگلے دن اس بستی کے اندر پہنچے جہاں وہ عورت رہا کرتی تھی، فاحشہ عورت، بدکار عورت رہا کرتی تھی۔ آپ وہاں پہنچے، لیکن جیسے ہی آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں ایک مسلح اٹھا کر اس مسلح کو اپنے کاندھے پر ڈال لیتے ہیں اور چل دیتے ہیں اس بستی میں سفر کرنے کے لیے۔ اس بستی میں پہنچ جاتے ہیں جس بستی کے اندر وہ فاحشہ عورت رہا کرتی تھی، بدکار عورت رہا کرتی تھی، اور آپ وہاں پہنچ گئے
جانے کے بعد لوگوں نے دیکھا، بستی والوں نے دیکھا اللہ والے ہمارے یہاں تشریف لا چکے ہیں، ہماری بستی میں آ چکے ہیں، اب ہماری بستی کے اندر کوئی بھی غلط کام نہیں ہوگا، کوئی بھی ناجائز کام نہیں ہوگا، یا تو اس عورت کے حق میں اللہ والے بد دعا کریں گے یا اس کو کوئی سزا دیں گے۔ لیکن حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ جہاں وہ عورت رہا کرتی تھی اس کے گھر کے باہر مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر وہیں مراقبے میں بیٹھ گئے، وہیں اللہ اللہ کرنے لگے۔ جب وہ اللہ اللہ کرنے لگے کوئی بھی اس عورت کے قریب نہ آیا، نہ نوجوان قریب آیا نہ بوڑھا قریب آیا۔ وہ عورت سوچنے لگی آج صبح سے لے کے دوپہر کا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک تیرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، تیری دکانداری نہیں ہوئی، آج تو نے پیسہ نہیں کمایا، آج کیا ہو گیا؟ تیرے حسن کے چرچے تو دور دور تک جاتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے آج کسی نے تیرے حسن کا چرچا سن کر تیرے پاس آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ تو اس نے اپنے جہاں وہ رہتی تھی، جس کمرے میں رہا کرتی تھی، جس مکان میں رہا کرتی تھی، اس مکان کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا مصلی بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا شاید اسی بڈھے کی وجہ سے، شاید اسی آدمی کی وجہ سے لوگ میرے پاس نہیں آ رہے۔ اب وہ عورت غصے میں لال پیلی ہو گئی اور لال پیلی ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتی ہے اور جہاں انہوں نے مصلی بچھا رکھا تھا وہاں آ کر اپنا پیر سے ٹھوکر مارتی ہے۔ جیسے ہی ٹھوکر ماری تو حضرت مراقبے میں تھے، آپ نے نگاہ اوپر نہیں اٹھائی، اس نے دوسری ٹھوکر ماری، پھر بھی آپ نے اپنی نگاہ نہیں اٹھائی، اس نے تیسری ٹھوکر ماری تو حضرت نے پھر اپنی نگاہ اٹھائی۔ اس نے کہا اے بوڑھے تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ میرے اس شہر کے اندر، میرے اس گاؤں کے اندر، میرے اس بستی کے اندر بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، اگر میں چاہوں تو تجھے یہاں سے اٹھوا کر پھینکوا سکتی ہوں، تو میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، سکوت فرمایا، خاموش رہے۔ حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو انسان خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ آج ہماری زبان سے کچھ بھی نکل جاتا ہے، غصے کے اندر ہم اپنے بچے کو بددعا بھی دیتے ہیں، غصے کے اندر ہم اپنے پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، غصے کے اندر ہم اپنے عزیزوں سے بھی جھگڑا کرتے ہیں، لیکن یہی غصہ ایک دن ہمیں ہلاکت کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر ہماری زبان کنٹرول رہتی ہے، ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم محفوظ رہتے ہیں، پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے اس عورت نے یہ کہا، اس فاحشہ نے یہ کہا تمہیں معلوم ہے میرا کتنا نقصان ہو گیا، تمہیں معلوم ہے میرا کتنا نقصان ہو گیا، اس نقصان کو کون بھرے گا؟ حضرت نے فرمایا کتنا نقصان ہو گیا؟ اس نے کہا میرا تقریباً 1000 درہموں کا نقصان ہو گیا۔ حضرت نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، 1000 نکال کر اس کو دے دیے اور کہا لو۔ وہ عورت 1000 لے کر اپنے کمرے کے اوپر کو چلنے لگی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، اور جب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، نوجوان طبقہ تھا، نوجوانوں نے شور مچایا، شیٹی مچائی، شور مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگے یہ دیکھو اللہ والوں کا حال، ہم لائے تھے کس وجہ سے، لیکن یہ لگتا ہے یہ تو خود اس کے اوپر عاشق ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، غلط کام کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ اس کو سمجھانے کی بجائے، اس کو سزا دینے کی بجائے یہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ کیسی سزا ہے؟ یہ کیسی ہلاکت کی بددعا ہے؟ اس کی بددعا کرنی چاہیے تھی، بددعا نہیں کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ والے اس کے اوپر عاشق ہو گئے ہیں۔ نگاہ اور دل کے اندر غلط فہمی آ گئی، گمان غلط کر لیا، جس کی وجہ سے نامعلوم حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی شان کے اندر کیا کیا الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ لیکن حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آئے، اس عورت نے
जो सर के ऊपर दुपट्टा ओढ़ रखा था उस दुपट्टे को उतार कर बाहर फेंका और यूं कहा, आओ मेरे पास, मुझसे लिपट जाओ, आओ मेरे करीब, जो चाहो कर लो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए और कहा, ए मेरी बेटी, तू ये क्या कह रही है? तू तो मेरी बेटी है, तू तो मेरी बेटी जैसी है, मैं तेरे पास गलत इरादे से नहीं आया। जैसे ही उस औरत के कान के अंदर बेटी का अल्फाज पड़ा तो यूं कहने लगी कि बचपन में मेरा बाप मुझे बेटी कहकर पुकारता था, लेकिन आज तक जितने लोग आए हैं वो सारे के सारे, किसी ने मेरी बेटी नहीं कहा, किसी ने मुझे बहन नहीं कहा, सारे के सारे लोग गलत इरादे से, गलत जबान से आते थे और वो इस्तेमाल करते थे और अपनी ख्वाहिश पूरी करके चले जाते थे। लेकिन हजरत, मैं आपसे, आपके ऊपर हाथ पर बैत करती हूं, बैत होती हूं, मैं आपसे वादा करती हूं, इंशाअल्लाह आज के बाद कभी भी मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। आज के बाद मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगी, इस गुनाह से मैं तौबा करती हूं। तो मेरे भाइयों, उसने तो वहां तौबा की हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, लेकिन आज की जो रात है वो ऐसी इनाम वाली रात है, परवाने वाली रात है कि इस रात के अंदर मेरा अल्लाह आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाते हैं और कहते हैं, है कोई मेरा बंदा मुझसे तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं। है कोई मेरा बंदा मुझसे बख्शिश चाहने वाला, मैं उसकी बख्शिश करूं। है कोई मेरा बंदा मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला, मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। कौन है ऐसा इंसान जो आज तक अपने बिस्तर पर बीमार रहा, लेकिन हकीम और डॉक्टर लोग आजिज हो गए, दवाई देते देते थक गए, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। आज आ जाओ बीमारों, अल्लाह से मांग लो, अल्लाह शिफा देने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस रात में जो हम अल्लाह के सामने रोएंगे, आंसू बहाएंगे, अल्लाह हमें मुआफ कर देंगे। एक वाक़या और मैं आपको बताता हूं। हजरत मौलाना अब्दुल कादिर जीलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में इस वाक़े को नकल किया है। हजरत लिखते हैं, वो भी इसी एक जानिया औरत का वाक़ा है कि एक औरत थी, उसका हुस्न के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे, उसके गाने की आवाज भी बहुत दूर दूर तक जाया करती थी, लोग उसके गाने की आवाज के दीवाने थे, उसके गाना सुनने के लिए दूर दराज से आते थे, उसका तख्त हमेशा सजा रहता था। एक दिन एक अल्लाह वाले उसके पास से गुजरे, उसके पास आए और उसके पास आकर गाने का इजहार किया, गाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैं तेरा गाना सुनना चाहता हूं, मैं तेरे हुस्न को देखना चाहता हूं, मैं तेरे हुस्न का चर्चा सुनकर तेरे पास आया हूं, मुझको गाना सुना। उस औरत ने कहा, आज मेरे पास वक्त नहीं है, अगर तुझे गाना सुनना है तो फला वक्त में आ जाना और अपने पैसे आज जमा करा देना। उन अल्लाह वाले ने अपने पैसे जमा कराए और पैसे जमा कराने के बाद जिस दिन उस औरत ने कहा था आने के लिए, उसी दिन आए। आने के बाद फौरन अल्लाह का खौफ उन अल्लाह वालों के दिल में आता है और अपने दिल को मलामत करके यूं कहते हैं, तूने इतनी साल से अल्लाह अल्लाह किया, तूने इतनी साल से अल्लाह की इबादत की, आज थोड़े से जायदे के लिए, आज थोड़े से मजे के लिए तू भटक गया। लेकिन याद रख, ए मेरे नफ्स, तुझे अल्लाह जब जहन्नम में जलाएगा तो क्या हाल होगा तेरा। उस जहन्नम की आग से कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। दिल में खौफ इलाही हुआ, दिल में अल्लाह का डर हुआ, फौरन वहां से चल दिए। उस औरत ने कहा, कहां जा रहे हो? मेरा गाना नहीं सुनना, मेरे से गुफ्तगू नहीं करनी, मेरी बात नहीं सुननी, मेरे हुस्न को नहीं देखना। उन्होंने कहा, मेरे दिल में अल्लाह का खौफ आ गया, जो पैसे मैंने तुझे जमा कराए थे वो पैसे तेरे लिए हलाल हैं, ये पैसे देकर मैं तुझे जा रहा हूं। अब उस औरत के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ आता है। उस औरत के दिल के अंदर जब अल्लाह का खौफ आता है तो उसके दिल के अंदर ये बात आई, मैं इतने साल से ये गलत काम कर रही हूं, लेकिन मेरे दिल में आज तक कभी अल्लाह का खौफ नहीं आया, मेरे दिल में कभी अल्लाह का डर नहीं आया। मुझे छोड़ देना चाहिए इस सारे गलत काम को और इन अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंचना चाहिए और अल्लाह का दीन सीखना चाहिए, ताकि मेरी जिंदगी भी आराम से गुजर सके और मैं भी जहन्नम के आजाब से बच सकूं। उस औरत ने अपना सारा जितना पैसा था
وہ سارا کا سارا چھوڑ دیا اور ایک پرانی سی گدڑی لے کر، ایک خادمہ کو لے کر ان اللہ والوں کا پتہ معلوم کرتی کرتی ان اللہ والے کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے. لیکن اس عورت نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈال رکھا تھا. جیسے ہی ان اللہ والوں کی خدمت میں پہنچتی ہے اور اللہ والوں کے گھر پر پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دیتی ہے اور وہ اللہ والے باہر نکلتے ہیں. جو اللہ والے اس کے پاس آئے تھے انہی اللہ والوں کے پاس پہنچی ہے اور وہ اللہ والے اپنے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ دو عورتیں، دونوں نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈال رکھا ہے. پوچھا کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ اس عورت نے جو فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور جیسے ہی اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا ان اللہ والوں نے پہچان لیا اور پہچانتے ہی فوراً اللہ کو پیارے ہو گئی، روح پرواز ہو گئی. جب ان کی روح پرواز ہو گئی کیونکہ اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی فوراً اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ عورت پریشان تھی، اب میں کیا کروں، اب میں کہاں جاؤں؟ بڑی مصیبت سے، مشقت سے ان کا پتہ معلوم کرتی کرتی ان کی خدمت میں آئی تھی. لیکن یہ تو مجھے دیکھتے ہی فوراً اللہ کو پیارے ہو گئے. کسی نے بتایا پڑوس کے اندر، گاؤں والوں نے، شہر والوں نے کہ ان کے ایک بھائی ہیں جو اپاہج ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرو، ان کی خدمت میں جا کر دین حاصل کرو، شاید وہاں تمہیں کوئی کام مل جائے، شاید وہاں رہنے کا تمہیں ٹھکانہ مل جائے. یہ ان اللہ والوں کی خدمت میں پہنچی، جو اپاہج تھے ان کے پاس پہنچی اور اپنی ساری کارگزاری سنائی اور ان کی خدمت میں رہی اور دین حاصل کیا. اور اس عورت کی توبہ اور اس عورت کی دعا ایسی انقلاب لائی، ایسی انقلاب لائی. حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر تقریباً اللہ نے اس کی قوم سے 20 نبی پیدا فرمائے. 20 نبی اللہ نے اس کی کوکھ سے بنی اسرائیل کے اندر پیدا فرمائے. حضرت لکھتے ہیں جب انسان کی دعا انقلاب لاتی ہے، انسان کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی بات کو سنتے ہیں. اگر وہ انسان اپنے دل سے، سچے دل سے آنسو بہا دیتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرماتے ہیں. اسی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا اگر کسی انسان کے گناہ پوری دنیا کی ریت کے ذروں کی برابر ہیں، اللہ انہیں بھی معاف فرما دیں گے. اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کی برابر ہیں، اللہ انہیں بھی معاف فرما دیں گے. اگر کسی انسان کے گناہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں تو اللہ انہیں بھی معاف فرما دیں گے. اور اگر کسی انسان کے گناہ پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کی برابر ہیں، اللہ انہیں بھی معاف فرما دیں گے، بشرطے کہ یہ انسان توبہ کر لے، بشرطے کہ یہ انسان اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ آنسو بہا لے. کیونکہ میرے بھائیوں، جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہے، جو آنکھ اللہ کی یاد میں جاگی ہے، اللہ نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو، اس کے دھوئیں کو حرام فرما دیا ہے. تو میرے بھائیوں، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے. اس رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اس رات میں ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اس رات میں ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے. اس رات میں ہمیں اپنے آنکھوں سے رونا چاہیے، ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا چاہیے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا چاہیے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے. کیونکہ یہ رات ہمیں اللہ نے انعام کی رات دی ہے، یہ رات اللہ نے ہمیں پروانے کی رات دی ہے، جہنم سے چھٹکارے کی رات دی ہے، جہنم سے خلاصی کی رات دی ہے. اگر اس رات میں ہم نے اپنے لیے کچھ نہ کمایا تو میرے بھائیوں اور اپنی زندگی کو غفلت میں گزار دیا تو سوچو کون سا وہ وقت آئے گا، کون سا زمانہ آئے گا. یہ راتیں کبھی شب برات کی رات، کبھی اگلا مہینہ جو آ رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، وہ پورا مہینہ اس کے اندر شب قدر کی راتیں اللہ اسی وجہ سے ہمیں عطا کرتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگ لو، میں تم کو دینا چاہتا ہوں. اے میرے بندو، یہ جو جنت بنائی ہے میں نے تمہارے لیے بنائی. یہ جنت چاند سورج کے لیے نہیں بنائی، ستاروں کے لیے نہیں بنائی، یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. آج جنت کو ٹھکرا دو گے، اس میں نقصان کس کا ہے؟ ہماری ذات کا ہے. ایک بات میں بتا کر کہ یہ مدرسہ جو ہے، اس مدرسے کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے استاد حضرت قاری خلیل صاحب نور اللہ مرقدہ نے بڑی محنت کی ہے
اور محنت ہی کا نتیجہ ہے کہ یہ مدرسہ آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ الحمدللہ حضرت کی بڑی محنت تھی اور دل کے اندر یہ امنگ تھی کہ ایسا مدرسہ قائم ہو جائے جس کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا جائے، تاکہ میری زندگی بن جائے، دونوں جہان بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کو قبول فرمایا تھا، اور آج وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسا پودا لگا کر چلے گئے ہیں جس کا پھل ہمیشہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر بھی کوئی باپ یا کوئی دادا پودا لگاتا ہے، اس کا پھل پوتوں کو ملتا ہے، بہت سی مرتبہ اس کا پھل وہ والد بھی کھا لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت کی منشا یہی تھی اور ان کی تمنا یہی تھی۔ اللہ سے ہم دعا کریں ان کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اور جو یہ مدرسہ ہے جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کے اندر بیٹھ کر آپ سکون سے اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، جس مدرسے کے اندر اللہ کے قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، اس قرآن کو ہمیں اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ اگر ہمیں یہ فکر کر لیں کہ جس طرح ہم اپنے بچے کو IAS IPS کمشنر وکیل ڈاکٹر بناتے ہیں، اسی طرح بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں تاکہ دونوں جہان کی کامیابی مل جائے۔ اب الحمدللہ اسٹیج پر علماء موجود ہیں، آپ ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور انشاءاللہ جب تک علماء اکرام یہاں موجود رہیں گے، جب تک آپ حضرات علماء اکرام کی بات سنتے رہیں گے، اس سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرو باری تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔